یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ سورۃ الانفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کی 75 آیتیں ہیں اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ انفال جو ہے یہ مال غنیمت کو کہتے ہیں، یہ جب مسلمانوں کی جنگ ہو کسی جو ہے وہ کافروں کے ساتھ، اور جنگ کے بعد جو ان کا مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ میں لگے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس کے لیے عربی میں ایک لفظ انفال بھی ہے، غنیمت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، انفال کا لفظ بھی ہے۔ تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چونکہ سب سے پہلی آیت کے اندر ہی مال غنیمت کے حوالے سے صحابہ کرام نے چند سوالات جو کیے تھے ان کا جواب ہے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ الانفال ہے۔ تو فرمایا کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ پھر آگے جو اس کی تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کے شروع کے اندر بھی بیان فرمائی۔ اس کے بعد قرآن پاک کا تذکرہ، مومنوں کا تذکرہ، مومنوں کی نرم دلی کا تذکرہ، ان کے نماز قائم کرنے کا تذکرہ یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد اس سورت کے اندر بکثرت غزوہ بدر کا بیان۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی جو حالت تھی، مسلمان جس طرح کمزور تھے، مسلمان جو چاہتے تھے، وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر بار بار بیان کی۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اس فتح کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں، ان کو قرار مل جائیں۔ پھر اس جنگ کے دوران جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہوئے، کرم ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اس ساری مدد کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بار بار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے بار بار ترغیب دی، بار بار حکم بیان کیا، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کرنے سے منع کیا، اور امانتوں میں خیانت کرنے سے منع کیا۔ پھر چونکہ اس میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا جو ہے وہ پورا جو سلسلہ جہاد ہے وہ چلتا رہا، تو چونکہ جنگ کے دوران مال بھی ملتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ آدمی کو عام حالت کے اندر بھی اس کے پاس مال ہوتا ہے، اب آدمی اپنی اولاد کے ساتھ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بیان فرما دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ اے لوگو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، یہ تمہیں فتنے میں ڈال سکتے ہیں۔ آدمی گناہوں میں کیوں پڑتا ہے؟ اپنے مال کی وجہ سے، یا مال کمانے کے لیے یا کمانے کے بعد، یعنی یا تو مال کمانے کے چکر میں آدمی گناہ کرتا ہے، یا مال کمانے کے بعد گناہ میں استعمال کر کے آدمی گناہ کرتا ہے۔ اسی طرح آدمی اولاد کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، فتنے کے اندر پڑتا ہے، اولاد کی وجہ سے کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کرتا ہے۔ تو یوں بہت ساری چیزوں کے اندر سبب جو ہے وہ مال اور اولاد بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وضاحت سے فرما دی۔ پھر منافقوں کا تذکرہ جو ہے وہ اسی صورت کے اندر کیا گیا، اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کامل مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دے گا، ایک دوسرے سے جدا کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ منافق مسلمانوں کے ساتھ چلتے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو مسلمانوں سے جدا کر دے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ مال غنیمت ہی کا تذکرہ ہے، اور مال غنیمت کی تقسیم کا بیان کیا، پھر دوبارہ غزوہ بدر کا بیان کیا، اور غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم یہ ہوا تھا کہ کفار چونکہ زیادہ تعداد میں تھے، مسلمان تھوڑی تعداد میں، تو اب مسلمان تھوڑی تعداد میں اپنے آپ کو دیکھتے، کفار زیادہ تعداد میں اپنے آپ کو دیکھتے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمان اپنی کم تعداد کی وجہ سے جو ہے وہ خوف کا شکار ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے خواب کے اندر کفار جو ہے وہ تھوڑے کر کے دکھائے،
اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے یہ زیادہ کر کے دکھائی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دل جو ہے وہ مضبوط ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ثابت قدمی اور اجتماعیت اور اختلاف سے بچنے کا حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، تمہاری جو ہے وہ ورنہ تم بزدلی دکھاؤ گے اور تمہاری طاقت بکھر جائے گی، اور صبر کرو اور اپنے گھروں سے اترا کر نہ نکلو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ نکلو. تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگی. اس کے بعد پھر منافق چونکہ مختلف مواقع کے اوپر مسلمانوں کو جو ہے وہ مرعوب کرنے کے لیے، ان کے دل میں خوف ڈالنے کے لیے یا ان کو بزدل بنانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان سازشوں اور ان حرکتوں کو بھی بیان کر دیا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور جو مسلمان آپ کی پیروی کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو کفایت کریں گے. پھر کچھ احکام جہاد کے بیان کیے. اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کے حوالے سے کچھ صحابہ کرام کا طرز عمل جو ہے وہ مناسب نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بیان کیا. اس کے بعد پھر ایمان، ہجرت اور راہ خدا کے اندر جہاد، ان تمام چیزوں، اور پھر جنہوں نے ہجرت کی تو جن صحابہ نے ان کی مدد کی ان کا بیان کیا گیا. یعنی مہاجر صحابہ ان کے بھی فضائل بیان کیے گئے اور جو انصار صحابہ کرام تھے ان کے بھی فضائل بیان کیے گئے. اور پھر یہی صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر اس پوری سورت کا اختتام ہو گیا. اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے. سورۃ التوبہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں. مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کا نام سورہ توبہ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ توبہ کا تذکرہ بھی جو ہے وہ چند مقامات پر آگے جا کے آئے گا، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ التوبہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں بطور خاص جہاد اور منافقین کے حوالے سے کلام کیا گیا اور جو مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے تھے ان معاہدوں کے حوالے سے کلام کیا گیا. تو کچھ معاہدے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے تھے تو ان کا بیان کر دیا کہ 4 مہینے تک یہ معاہدے برقرار ہیں اور 4 مہینے کے بعد یہ معاہدے ختم کر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دشمن جو ہے وہ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنی تیاریوں میں رہتے ہیں، تو تم بھی اپنے آپ کو تیار رکھو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بننے کے لیے تکالیف جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی. پھر مشرکوں کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا یہ مشرکوں کا کام نہیں، مسجدوں کا آباد کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کا کام ہے. تو فرما دیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں. پھر اس کے بعد بیان کر دیا کہ اصل چیز ایمان ہے، اعمال جتنے بھی ہیں وہ ایمان کے بعد ہیں. اگر کسی آدمی کا عقیدہ درست نہیں، اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے، تو اب وہ جتنے مرضی عمل کرے اس کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، کیونکہ کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار. تو اب جو اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا برائی ہو سکتی ہے؟ تو اب وہ مشرک کہ جو حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، ان چیزوں کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑا کام کرتے ہیں، ہم تو بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، تو فرما دیا کہ یہ حاجیوں کا پانی پلانا یا مسجد حرام کی خدمت کرنا یہ ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا. ہاں ایمان ہے اور اس کے بعد یہ سارے کام ہے تو پھر ان کی فضیلت ہے، لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اعتبار نہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ ایمان، ہجرت اور جہاد کے فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اس کے بعد ایمان کی اہمیت اور کفر کی مذمت کو بیان کیا کہ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر پسند کریں. یعنی تمہارے سگے باپ اور سگے بھائی اگر کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں تو انہیں بھی اپنا دوست نہ بناؤ.
یہ اسلام کا بالکل واضح حکم ہے جس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بیان کیا کہ یہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، مال و دولت، تجارت، رہائشیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کی محبت بعد میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے ہو۔ اگر ان چیزوں کی محبت کو، یعنی ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، کاروبار، گھر بار، مال و اسباب، ان چیزوں کی محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر ترجیح دی تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یوم حنین یعنی غزوہ حنین کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت ساری جگہوں پہ مدد کی، اور جن جگہوں پر مدد کی انہی میں سے ایک غزوہ حنین کا موقع بھی تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمان ذرا بڑی تعداد میں تھے، تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ آج ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے، بڑائی کا جملہ بولا۔ تو بڑائی کا جملہ بولنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ بڑائی کو اپنی طرف آدمی نسبت کرے کہ ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے، یہ بڑائی کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تمہاری یہ کثرت جو ہے یہ تمہیں کچھ فائدہ نہ دے سکی، تمہاری تعداد بڑی تھی لیکن بڑائی پر تم نے جو ہے وہ فخر کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں شدید ترین تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین جو ہے بندوں پہ اتاری، مومنوں پہ اتاری، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتاری، اپنے لشکروں کو نازل کیا، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ پھر مشرکوں کے بارے میں فرما دیا، کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے، وہاں حج کرنے مشرک بھی آیا کرتے تھے۔ تو اب اس سال جس سال یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو فرما دیا کہ مشرک ناپاک ہیں، یعنی عقیدے کے اعتبار سے ناپاک ہیں۔ اس سال کے بعد، جس سال جو آخری سال تھا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، لہذا اب حدود حرم کے اندر کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت چونکہ برائی کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا کہ بہت سے پادری اور بہت سے جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے تھے اور وہ جوڑ کر رکھتے سونا اور چاندی، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، یعنی سونا چاندی جو جمع رکھے اور جو اس میں فرض اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ خرچ نہ کرے تو اس کا انجام برا ہے کہ قیامت کے دن یہی سونا چاندی جو ہے وہ آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد جو ہے یہ ان جمع کرنے والوں کو اس سے داغا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد حرمت والے مہینوں کا تذکرہ، حرمت والے مہینوں کے تذکرے کے بعد کفار مہینوں میں کمی بیشی کیا کرتے تھے، یعنی آپس میں لڑائی کرنی ہوتی تھی تو لڑائی کے لیے حرمت والے مہینوں میں لڑتے نہیں تھے، یعنی جیسے رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے، محرم کے اندر، ذوالحجہ کے اندر، ذوالقعدہ کے اندر، ان 4 مہینوں میں انہوں نے لڑنا نہیں ہوتا تھا۔ اب لڑنا بھی ہے اور ان میں لڑ بھی نہیں سکتے، تو وہ یوں کرتے تھے کہ رجب کو اٹھا کے کسی اور مہینے میں ڈال دیا کہ یہ مہینہ ہم نے کر دیا شعبان اور رجب جو ہے نا وہ فلاں مہینے میں آئے گا، تو یوں جو ہے وہ حرمت والا مہینہ تو باقی ہوتا تھا، لیکن اپنی لڑائی کا شوق پورا کرنے کے لیے مہینوں کو آگے پیچھے کر کے وہ اپنا جو جنگ و جدال اور جو قتل و قتال کرنا ہوتا تھا وہ کر لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی حرکت کفر ہے، اور کفر میں زیادتی ہے کہ حرمتوں کو جو ہے یہ بدل دیا کرتے تھے، حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا، تو یہ ان کا فعل جو ہے یہ کفر تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا گیا، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد اسی دوران چونکہ غزوہ تبوک پیش آیا، اور غزوہ تبوک کے اندر مسلمان بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی، گرمی اور غربت کے عالم میں تھے، تو اس موقع کے اوپر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بیان کیا، راہ خدا میں نکلنے کا بیان کیا، قربانی دینے کا بیان کیا، اور منافق جو ہیں وہ اس موقع کے اوپر چونکہ اپنی منافقت کرتے تھے، ہیلے بہانے کر کے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا، اور پھر وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ساری حرکتیں بیان کی۔ پھر منافقوں کے کچھ اوصاف بیان کر دیے، ان کی خصلتیں بیان کر دی
کہ منافق جو ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اللہ کو بھلا بیٹھے. یہ منافقوں کا، تو ان کو بتا دیا کہ یہ لوگ اور ان کے ساتھ جو کفار ہیں یہ اپنی دنیاوی چیزوں سے کتنا فائدہ اٹھا لیں گے. یہ دیکھیں ان سے پہلے قوم نو گزری، قوم عاد گزری، قوم سمود گزری اور قوم مدین گزری، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اپنے جو ہے وہ دنیاوی نافرمانیوں میں لگے رہے اور رسولوں کی نافرمانی کی اور نتیجتاً ہلاک ہو گئے. تو یہ ان کے نقش قدم پر نہ چلے کہ جو ہلاکت کا شکار ہوئے کہ یہ بھی ہلاکت کا شکار ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں مومنوں کے اوصاف کیا ہیں؟ مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا نتیجہ جنت ہے اور جنت کے باغات ہیں، جنت عدن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو نصیب ہوگی. پھر ان کافروں اور منافقوں جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے مسلسل، ان کے اوپر سختی کرنے کا حکم دیا گیا. پھر منافقوں کے لیے دعائے مغفرت سے منع کر دیا گیا کہ ان کے لیے جو ہے وہ کسی بھی طرح مغفرت کی دعا نہ کی جائے. تو کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ منع ہے. پھر منافقوں کا ایک عجیب طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو یہ سارے پیچھے بیٹھ گئے، یعنی یہ ساتھ نہیں گئے. اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو اب ہر کوئی آ کے عذر پیش کرنے لگا کہ اصل میں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، فلاں مسئلہ ہو گیا تھا، فلاں مسئلہ ہو گیا تھا، میں اس لیے نہیں جا سکا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اعذار قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی ان کے اعذار ظاہراً سنتے تو رہے لیکن ان کو دل سے تسلیم نہ کیا. پھر منافقوں نے ایک طرز عمل یہ کیا کہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے تھے، اگر کوئی تھوڑا سا مال لے کے آتا تو اس کا مذاق اڑاتے، وہ اتنا سا لے اٹھا کے لیا، اس کا کیا کرنا تھا. اگر کوئی بہت زیادہ لے کے آتا تو اسے بولتے تم تو ریاکاری کر رہے ہو، اتنا سارا اٹھا کے لیا تاکہ لوگ بولے بڑا سخی آدمی ہے، بڑا راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافق لوگ ہیں جو مسلمانوں کو بہر صورت ایذا دیتے ہیں. تھوڑے مال والوں کو تانا دیتے ہیں کہ تھوڑا کیوں لے کے آئے، اور زیادہ والے کو تانا دیتے ہیں کہ تم ریاکاری کرتے ہو. تو لہذا یہ اپنے عمل کے اوپر چلتے رہیں گے، لیکن جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مال پیش کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا مال قبول فرمائے گا. پھر اس کے بعد ان منافقوں کا وہی آ کر قسمیں کھانا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہم تو جو ہے وہ جانا چاہتے تھے لیکن یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعذار کو رد کر دیا. اس کے بعد مہاجرین اور انصار صحابہ کرام اور جو ان کی پیروی کرنے والے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان کیا. چنانچہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. فرمایا کہ وہ سب میں پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس آیت مبارکہ میں مہاجر صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام اور جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرمائی. پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ کیا کہ منافق بھی مدینہ منورہ کے اندر ہی بسنے والے ہیں اور یہ منافق مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اپنی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. پھر جو اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صدقات پیش کرتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کر لیں، تو طہرہم، جس سے آپ ان کو پاک کریں، وتزکیہم بہا، اور انہیں اس کے ذریعے پاکیزہ کریں، وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے. اس کے بعد فرمایا کہ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے، اور وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے.
لوگوں کو فرما دیا کہ تم عمل کرو، اللہ تمہارے عمل دیکھے گا اور اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل دیکھیں گے اور مومنین بھی تمہارے عمل دیکھیں گے. یعنی منافقین اب جو بھی کریں گے وہ اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ کے رسول کے سامنے ہوگا اور مومنوں کے سامنے ہوگا. پھر منافقوں نے ایک حرکت کی تھی کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی، جس مسجد کا مقصد تھا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اسے مسجد درار قرار دیا، یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد. اور اس مسجد کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہو. چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ مسجد تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر پھیلانے کے لیے، مومنوں کے درمیان جدائیاں ڈالنے کے لیے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالف کے لیے ایک قسم کی پناہ گاہ اور انتظار گاہ کے طور پہ بنی ہے، اس مسجد کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد ایک دوسری مسجد کا تذکرہ کیا گیا، وہ مسجد قباء شریف. مسجد قباء کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد قباء شریف کے اندر نماز پڑھنے کا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت مسجد قباء شریف جاتے اور وہاں جا کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد راہ خدا میں جہاد کرنے کے فضائل بیان کیے گئے. پھر مسلمانوں کے ایک اوصاف بیان کر دیے. اوصاف کیا بیان کیے؟ کہ یہ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ مومنوں کی شان. اس کے بعد فرمایا گیا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں. اگرچہ مشرک کسی کا رشتہ دار ہو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک دعائے مغفرت کی تھی مشرک کے لیے، تو اس کا فرما دیا کہ وہ ایک وعدہ تھا جس کو آپ نے پورا کیا تھا، اور جب ان پہ پھر ظاہر ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کر دی، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہیں بھرنے والا، متحمل ہے، حلم والا، بردبار، برداشت کرنے والا ہے. اس کے بعد جو غزوہ تبوک کے اندر لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی، ان میں اکثریت تو منافقوں کی تھی، لیکن کچھ صحابہ کرام بھی تھے. وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے دنیاوی اعذار کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر بیان کیا اور ایک لمبے عرصے تک جو ہے ان کے ساتھ قطع تعلقی رہی، ان کا بائیکاٹ رہا. پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی، تو اس توبہ کا یہاں پر بیان کیا. پھر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ سارے مسلمان اپنے گھروں سے نکل جائیں علم دین سیکھنے کے لیے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمانوں کے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ راہ خدا میں جائے، علم حاصل کرے، واپس آئے اور پھر اپنی قوم کو وہ علم سکھائے. تو یہ ہمارے زمانے کے اندر بھی یہی ہے کہ سارے کے سارے لوگ سیکھنے میں مشغول ہو جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے. تو لہذا ہر شہر سے، ہر علاقے سے کچھ لوگ علم دین حاصل کریں اور وہ پھر جا کر اپنی قوم کو سکھائیں. اس کے بعد سورت کے آخر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا، اور نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ لوگوں کا مشقت میں پڑنا آپ پر گراں گزرتا ہے، اور آپ لوگوں کے بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر بڑے مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں. اس کے بعد سورت کا اختتام جو ہے وہ اس پر ہوا کہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کہیں کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اس آیت مبارکہ کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو
پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو